پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15 لکھتے ہیں آج کے سبق میں کہ عورت کو یہ بھی چاہیے کہ سسرال میں اگر ساس یا نندوں کو کوئی کام کرتے دیکھے تو جھٹ پٹ اٹھ کر خود بھی وہ کام کرنے لگے۔ اس سے ساس اور نندوں کے دل میں یہ بھی اثر پیدا ہوگا کہ وہ عورت کو اپنا غمگسار اور رفیق کار بلکہ اپنا مددگار سمجھنے لگیں، جس سے خود بخود ساس نندوں کے دل میں خاص محبت پیدا ہو جائے۔ خصوصاً ساس خسر اور نندوں کی بیماری کے وقت عورت کو بڑھ چڑھ کر خدمت اور تیمارداری میں حصہ لینا چاہیے کہ ایسی باتوں سے ساس خسر نندوں بلکہ شوہروں کے دلوں میں عورت کی طرف سے توجہ اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور عورت سارے گھر کی نظروں میں وفادار و خدمت گزار سمجھی جانے لگتی ہے اور عورت کی نیک نامی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یعنی سبق نمبر 16 عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکری کرنے کے لیے باہر چلا جائے تو عورت کو چاہیے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ بڑی عزت کے ساتھ میں اس کو محبت کے ساتھ میں ودا کرے، رو دھو کر اس کو ودا نہ کرے کہ میں کیسے رہوں گی، میرا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گی، کیا پہنوں گی، کیا اوڑھوں گی، طرح طرح سے رونا دھونا کر کے آدمی کے جانے سے پہلے ہی اس کا دماغ خراب کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک نیک بیوی کا کبھی بھی یہ شیبہ نہیں ہے، ایک نیک خاتون کبھی بھی ایسا نہ کرے، ایک نیک بیوی کو ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ شوہر جو کہے محبت سے مان لینا چاہیے۔ لکھا ہے کہ طاقت نہ ہو، اگر اس کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ روک سکتی ہے تو محبت کے ساتھ میں شوہر کو ودا کر دے، اور لکھا ہے اپنے گھر کا گھریلو کام کاج خود کر لیا کرے، اس میں ہرگز نہ محبت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم ہے۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ کا یہ منشا تھا، یہ مرضی تھی کہ میں شوہر کو خوش رکھوں۔ آگے لکھا ہے کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھیں، خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھیں، اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن کر اپنے سر پر لاتی تھیں، اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھیں اور گھوڑے کو مالش بھی کرتی تھیں۔ یہ ہے پہلے کی عورتوں کے کام، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کی ذمہ داریاں، یہ تھیں اللہ کے نبی کے دور میں عورتوں کی دیکھ ریکھ۔ جو نساء العالمین ہو، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہو، جو علی کی بیوی ہو، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہو، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسے، اپنے ہاتھوں سے آٹا چلا یعنی کہ چھانے، اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ بھرے، اپنے ہاتھوں سے الگ الگ طریقے کے کام کرے، تو آج کل کی عورتوں کی پھر مثال ہی کہاں رہ گئی۔ کردار فاطمہ کو نگاہ میں بسا کر زندگی جیو، اللہ ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہو جینا ہے تو فاطمہ کی طرح، مرنا ہے تو فاطمہ کی طرح۔ اے میرے مدرسے میں پڑھنے والی چھوٹی چھوٹی بچیوں کلیوں، مجھے امید ہے کہ یہ درس انشاءاللہ آج جو آپ سن رہے ہیں آئندہ زندگی میں آپ کو بہت کام دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر عزتوں کے انبار عطا فرمائے۔ میرا مولا ان درسوں کے ذریعہ، ان سبقوں کے ذریعہ آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تیار رہیے گا، ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔